اب انسان کی پیدائش اور تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں، انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کو پیدا کیا ہے جن کو پورا کرنا یہ انسانی جسم کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، ان کا تقاضا ہونا، ان کی خواہش کا پیدا ہونا اور خواہش کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے۔ تو جہاں دیگر چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں پیدا کی ہیں، وہاں پر ایک چیز ہے خواہشات نفسانی، شادی کا تقاضا، نکاح کا تقاضا، اپنی خواہشات کی تکمیل جائز طریقے سے پوری کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی طبیعت فطرت میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے لوگ نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور شادی اور نکاح کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ پسندیدہ عمل ہے۔ نکاح کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے، نکاح کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سنت قرار دیا ہے، نکاح کے فوائد بے شمار اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآن مجید میں بیان کیے ہیں اور کچھ حدیث مبارکہ کے اندر آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو خواہش کی تکمیل یا نکاح کا تقاضا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عین مطابق ہے، لیکن اس کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ دو آیت مبارکہ میں نے کوڈ کرنی ہے، ایک سورۃ النساء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، تمہارے دل کو اچھی لگتی ہیں، تو ان عورتوں سے تم نکاح کرو۔ اگر 2 نکاح کر سکتے ہو تو 2 کر لو، 3 کر سکتے ہو 3 کر لو، 4 کر سکتے ہو 4 کر لو۔ اور اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکو گے، اگر تمہارے اندر یہ ڈر اور خوف ہے کہ بیویوں میں عدل نہیں ہوگا، تو پھر فواحدتاً ایک کے ساتھ ہی نکاح رکھنا چاہیے۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے کہ دوسری اور تیسری شادی کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، ہماری معاشرتی زندگی ہمیں کیا کہتی ہے، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے۔ میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نکاح، اس کی ضرورت اور اہمیت، اس کے تقاضے اور اس کے جائز اور ناجائز جو مروجہ رسومات ہیں، اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ تو جہاں تک بات ہے نکاح کی، تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے وہ پانی پیتا ہے، نیند آتی ہے وہ سو جاتا ہے، جسم تھکتا ہے تو وہ آرام دلاتا ہے، انسان کو قضاء حاجت ہوتی ہے، انسان بیت الخلاء واش روم میں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے اندر خواہشات رکھی ہیں، لیکن ساتھ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان خواہشات کی تکمیل کرنی ہے تو جائز طریقے سے کرنا، ناجائز طریقے سے نہ کرنا۔
اگر ناجائز طریقے سے ان خواہشات کی تکمیل کرو گے تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں کہ ناجائز طریقے سے اس کو تکمیل میں نہیں لے کے جانا، جائز طریقے سے اس کی تکمیل کیجیے۔ اور جائز طریقے سے اس کی تکمیل کی جو صورت ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے نکاح۔ اب نکاح کرنا ہے، سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کرنی ہے کہ جو میں نے آیت مبارکہ خطبہ میں پڑھی ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کے زمرہ میں اگر آپ مفسرین کی تفسیروں کو اٹھا کر دیکھیں تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ نوجوانوں کا نکاح کرو، تمہارے ماتحت جو بھی ہیں، غلام ہیں، لڑکیاں ہیں، باندیاں ہیں، ان کا نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر وہ نکاح اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ فقراء وہ فقیر ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ ایک کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں اگر بیوی لے آؤں گا تو اس کے کھانے کا کہاں سے انتظام کروں گا، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ نکاح کرنے والے فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، رزق کی کمی ہے، معاشی حالات تنگ ہیں، تو نکاح کرو۔ یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کے مال میں اضافہ کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کے رزق میں خوشحالی پیدا کر دے گا۔ اسی آیت کو لے کر مصنف ابن ابی شیبہ لے لیجئے، کئی بڑے بڑے محدثین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال نقل کیے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عجبا لمن یطلب الغنا بغیر النکاح، مجھے اس انسان پر تعجب ہوتا ہے، مجھے اس انسان پر حیرانگی ہوتی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے اور وہ نکاح کے بغیر مال و دولت کو تلاش کر رہا ہے۔ نکاح کرو، نکاح کی برکت سے اللہ مال و دولت میں برکتیں عنایت فرما دیں گے۔ پہلا جو نظریہ آج کل یہ چل نکلا ہے کہ جی ہماری اولاد ابھی کچھ کما نہیں رہی، ابھی کچھ کر نہیں رہی، اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے نوجوانوں کی جوانیاں ڈھل رہی ہیں، کوئی 30 سال کو پہنچ گیا، کوئی 32 سال کو پہنچ گیا، کوئی 40 سال کو بھی پہنچ چکا ہے، صرف اس وجہ سے شادیوں کو روکا ہوا ہے کہ جی ابھی کچھ کماتا نہیں ہے، ابھی کچھ کرتا نہیں ہے، ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا۔ حالانکہ اتنا تو ہے نا کہ وہ روزمرہ کام کر رہا ہے، چلو بینک بیلنس نہیں بنایا، زیادہ مال و دولت اکٹھی نہیں کی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی ایسے جو ہے وہ ہٹ دھرم انسان سے کہ جو 1 روپیہ کی محنت نہ کرتا ہو اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے پڑا رہے، اس کا نکاح کر دینا چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ اس آیت کا مطلب اور مصداق یہ ہے کہ جو ضرورت کے مطابق محنت کر رہا ہے لیکن زیادہ بینک بیلنس نہیں بنا سکا، زیادہ مال و دولت نہیں جمع کر رہا، زیادہ پیسے نہیں جمع کر سکا، اس کا نکاح اس وجہ سے روکنا کہ جب تک یہ اپنا گھر نہیں بنائے گا تب تک ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے، جب تک یہ جو ہے وہ کار نہیں لے لیتا، سواری نہیں لے لیتا، تب تک ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے، یہ فضولیات ہیں اور یہ فضول قسم کی باتیں ہیں۔ اس کی وجہ سے نوجوان لڑکیوں کی عمریں جو گزر رہی ہیں اور عمریں گزرنے کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ آپ لوگ بھی بخوبی جانتے ہیں اور میں بھی بخوبی جانتا ہوں کہ کیا کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بچیوں کے لیے کیا مسائل ہو جاتے ہیں اور لڑکوں کے لیے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات اپنے ذہن سے نکالیے، ہاں اتنا آپ لڑکا محنت کر رہا ہے کہ روزانہ کی روزی روٹی کما رہا ہے تو یہ کافی ہے، اس کا نکاح کرو، نکاح کی برکت سے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پہلی